اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں، خصوصاً امریکن پالیسی کے آنے سے اور اس کے بعد جو ہمارے خطے میں جو مختلف صورتحال جو ہے وہ گریجولی انفولڈ ہو رہی ہے، جس کی ایک تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے، 3-4 دہائیوں پہ وہ تاریخ محیط ہے، اور اس تاریخ میں پاکستان نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اس کی ڈٹرمنیشن جو ہے یہ تو کو مورخ ہی کرے گا، لیکن میرے ذاتی اسیسمنٹ میں ہم نے کھویا ہی ہے، پایا کچھ نہیں ہے۔ جو حالات ہیں اس وقت ہمارے خطے کے یا دنیا میں، وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی آر انڈر گوئنگ اے سیزمک چینج، ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو پرہیپس دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ دیکھی نہیں گئی۔ نئی الائنمنٹس بن رہی ہیں، جغرافیائی حالات جو ہیں وہ تابع ہو گئے ہیں معاشی حالات کے، اسٹریٹجک پالیسیز جو ہیں وہ لوگوں کے، قوموں کے معاشی جو مفادات ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ان حالات کا ایک بڑا پریگمیٹک جائزہ لے کے ایک نئی سمت جو ہے یا درست سمت کا تعین کرنا پڑے گا۔ کچھ تھوڑی بہت جو ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑنی ہے اپنے سمت میں، وہ ہمیں جلدی کرنی پڑے گی۔ جو دنیا کی پرسیپشن ہے، جو ہماری پرسیپشن ہے، اور اس میں جو فرق ہے یا اس میں جو فاصلہ ہے، اس کے علاوہ حوالے سے بھی ایک لمبی بحث ہوئی، اور یہ ہمیں اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہے کہ جو ہماری پرسیپشن ہے یا جو ہماری اچیومنٹس ہیں، جو ہماری کامیابیاں ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، دنیا ان کو ذرا تھوڑا مختلف نظر سے دیکھتی ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے۔ مبشر زیدی، زرار کھڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے۔ آپ نے ابھی سنا کہ آج وزیر خارجہ خواجہ آصف کیا کہہ رہے تھے۔ اس وقت وہ چین پہنچ گئے ہیں، جہاں کل ان کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہوگی، جس میں جو امریکی صدر نے پالیسی ریویو دیا ہے جنوبی ایشیا کے بارے میں، اور جو برکس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں پاکستان میں جو شدت پسند گروپس ہیں ان کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اس بارے میں بات ہوگی۔ آج کھل کے بات کی خواجہ آصف نے۔ 3 دن کی جو ہمارے سفراء ہیں ورلڈ کیپٹلز میں میجر، وہ آئے تھے اسلام آباد، 3 دن بحث و مباحثہ ہوا، اور ایک پالیسی ریکمنڈیشن طے کی گئی کہ ہمیں اپنی فورن خارجہ پالیسی جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک نیو پیراڈائم چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ریکمنڈیشنز تیار ہوئی ہیں وہ کیبنٹ میں بھی جائیں گی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی جائیں گی، اور پارلیمنٹ میں بھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ جو بھی خارجہ پالیسی کی ناکامیاں ہیں وہ ہمارے جو 2 سابق فوجی عامر ہیں، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف، یہ بوجھ ان کا لادا ہوا ہے۔ اب ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ خود ہی کر لیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم دوسرے اداروں سے بھی بات کریں گے، جو فوج بھی ہے اور دوسرے سٹیک ہولڈرز، اور پھر اس طرح۔ لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سب کچھ جلدی ہونا چاہیے۔ وسعت صاحب جی، وہ ایک فراز کا شعر ہے کہ یہ کیا ستم ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہمنوا نکلتی ہے۔ انہوں نے کہا جی مستقبل کا مورخ جو ہے تعین کرے گا۔ اب مستقبل کا مورخ بھی آج کل ہی کہیں ہو، تو جب وہ تعین کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا جی 2 آمروں کی پالیسی۔ اچھا، یہ خواجہ آصف نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ اگر آپ 2 دن پہلے دیکھیں جیو پہ جو انٹرویو انہوں نے دیا، شاہ کے ساتھ بالکل یہی بات، اس میں انہوں نے اور زیادہ کھل کے بات کی تھی کہ جی انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ ہم نے 1979 میں غلط فیصلہ کیا تھا، افغان وار اور سوویٹ انویژن کا غلط فیصلہ کیا تھا،
اور پھر 9/11 کے بعد بھی غلط فیصلہ کیا اور وہ جنگ جو گلے میں لٹکا لی جو ہماری نہیں تھی، نقصان ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ کوئی پاکستان کا وزیر خارجہ پچھلے 35 سال میں اس نے اس طرح کھل کے ایک تو بات کی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ خواجہ آصف کی ذاتی بات ہے یا جو ادارے واقعی میٹر کرتے ہیں وہ چونکہ براہ راست اب نہیں کہہ سکتے، تو انہوں نے کہا خواجہ آصف صاحب کہتے کہ یار آپ جو ہے شروع کر دو۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے اس وقت رولنگ، اس میں خواجہ آصف 2006 میں ان کی تقریر، وہ ایک علیحدہ بات تھی جو پارلیمنٹ میں ہوئی تھی، اس سے قطع نظر اب چونکہ فورن منسٹر ہیں اور برسر اقتدار حکومت کے ایک سپوکس پرسن ہیں، تو یہ سٹیک ہولڈرز کو لیے بغیر اتنا ڈراسٹک جو بیانات ہیں انٹرویو کی شکل میں یا کانفرنس کی شکل میں وہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، خود آرمی چیف کی تقریر اگر آپ دیکھیں 6 ستمبر کی، اس سے بھی خاصا اندیہ ملتا ہے۔ مثلاً وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑ سکتے، افغان دھڑوں کے درمیان جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے، بس سرحد پہ باڑ لگا سکتے ہیں۔ جنرل ضیاء یہ جنگ لے کے آئے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے جنگ، اس لیے ہم اس کو اب خود لڑیں گے۔ اب کنفیوژن ہے، کنفیوژن یہ ہے کہ کیا یہ لڑائی حکمران طبقوں کے نزدیک اب پاکستان کی اپنی جنگ ہے، یا اب بھی خواجہ آصف کے بقول باہر سے مسلط کردہ جو جنگ ہے ہم نے خود گلے لگا لی۔ جب تک یہ کنفیوژن دور نہیں ہوتا اور جب تک خواجہ آصف کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں آتی، جیسے کہ پرائم منسٹر ہیں کم از کم، کہ جی ہم اپنی پالیسی کو ریویو کر رہے ہیں۔ پلس آپ دیکھیں پرائم منسٹر پچھلے 3-4 دن سے جب سے برکس آیا ہے اس معاملے پہ بالکل چپ ہے۔ آج وہ انوائس کی کانفرنس میں بھی گئے تھے اور خواجہ آصف نے کہا کہ پرائم منسٹر سے بھی ان ریکمنڈیشنز پہ انہوں نے رہنمائی لیے۔ پھر کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، کابینہ کے اجلاس میں یہ آیا کہ برکس کے اعلامیے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس کا مطلب کنفیوژن اپنی جگہ موجود ہے، اور جب تک یہ کنفیوژن دور نہیں ہوتا میں یہ چیز بائے کرنے کو میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے آرمی چیف کی بات کی، ایک اور بات کی تھی جو آئی تھنک پہلے بھی کی ہے لیکن موجودہ کانٹیکسٹ میں اس کی اہمیت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جی جہاد کا اعلان کرنا صرف ریاست کا حق ہے۔ یہ بھی بات بھی پہلی ہوئی ہے لیکن مشرف نے بھی کی، بہت دفعہ ہوئی ہے۔ اگین آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اور لوگوں سے سنیں گے، میں کہا بالکل وہاں سے بھی سننا چاہیے۔ میں زیادہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، بیکاز پہلے بھی، اور بالکل یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نی جرک کنڈمنیشن کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کچھ ایکشن لیا گیا تھا پہلے، جیش محمد کے آفیسز کو کلوز کیا گیا تھا یا لشکر طیبہ پر کریک ڈاؤن ہوا تھا، ہم نے ہمیشہ اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ انفارچونیٹلی وہ ایک کاسمیٹک لیول سے آگے کبھی ہمیں جاتے ہوئے نظر نہیں آتا، یہ ایک پرابلم۔ اچھا، میں اگر یہ کہوں نا، جو آرمی چیف نے کہا کہ جہاد جو ہے وہ ریاست کا حق ہے اور ریاست کے پاس رہنا چاہیے، میں اگر کہوں تو یہ بات مجھ پہ سچتی ہے۔ آرمی چیف یہ جب کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جہاد نہیں فساد پھیلا رہے ہیں، یا یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ مذہب، فرقہ اور رنگ و نسل کی بنیاد پہ کوئی ہماری بنیادیں کھوکھلی کرے، یا بھٹکے ہوئے چند لوگوں کی لگائی آگ کی قیمت پہ پورا پاکستان جل رہا ہے، یہ میں کہوں آپ کہیں تو سمجھ میں آتی، اس لیے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ کو کس نے روکا ہے کہ یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کرنا شروع کریں؟ نیشنل ایکشن پلان 2003 سال ہو گئے اس کو، جو آرمی نے آپریشن کرنے تھے اس سے قطع نظر کیا ایسا ہوا ہے جو کہ خواجہ آصف نے بھی کہا ہے؟ مثلا انہوں نے یہاں تک ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے کل عدم تنظیموں کو قرار دیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس عید پہ بھی کل عدم تنظیمیں جو ہیں کھالے جمع کر رہی تھی۔ اب تو کون سی ایسی مجبوری ہے؟ دیکھیں اب اگین اس ڈیوائڈ میں نہیں آنا چاہ رہا، لیکن نیپ اور نیکٹا کی امپلیمنٹیشن واز اے سیویلین ڈومین لارجلی، ٹھیک ہے، جو انٹیریئر منسٹری میں ہوا نہیں ہوا یہ بھی ہم جانتے ہیں، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، سر جب ریزلٹس دیکھیں گے تو پھر ہی ہم بات کریں گے۔ آن پیپر تو فنکشنل ہر ایک چیز ہے، آن گراؤنڈ فنکشنل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آئی تھنک کہ دیکھیں ملٹری چیف سے بھی یہ بات آنی ہوئی، اٹ از
not insignificant, ٹھیک ہے, کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. ہوپفلی اس میں ایکشن ورک ایز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بیکاز آپ کے پاس بہت گروپس ہیں جن کا پورا فوکس ہی یہی ہے کہ جہاد ہم اناؤنس کریں گے, تو ان کو اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ملیٹنٹ ٹرمینالوجی میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگین at the end of the day it is actions that matter. میں وہی کہہ رہا ہوں, اور دونوں سائڈ پہ, چاہے وہ سویلین سائڈ پہ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ ہوں, اس لیے میں کہتا کہ میں ڈیوائڈ میں نہیں جانا چاہ رہا, ایکشن از نیڈڈ چاہے وہ جو بھی کرے. اچھا, ہم یہ بھی توقع نہیں کر رہے کہ جیسے آج انہوں نے بات کی کہ جی پالیسی چینج کریں گے تو اگلے پیر سے پالیسی چینج ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوتا ظاہر ہے, انلیس کہ کوئی فون باہر سے واشنگٹن سے آ جائے. وہ بھی پالیسی چینج نہیں ہوتی سر, وہ پالیسی چینج وہ ایک الگ چیز ہے. ہم کہتے ہیں 5-6 مہینے سال بھی لگ سکتا ہے اور گریجول ایک موڈ لے سکتے ہیں. ڈان کا جو اداریہ ہے وہ میں تھوڑا سا کوٹ کرنا چاہوں گا, اس پہ بھی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو جو برکس اعلامیہ ہے اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے. ہمیں کھل کے اعتراف کرنا چاہیے کہ ماضی کی پالیسی اور شدت پسندوں میں تمیز کی حکمت عملی نقصان دہ تھی. اب ہمیں حقیقی انداز میں اندرونی لڑائی لڑنا پڑے گی, حقیقی انداز میں یکسو ہو کے, اور یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ ہماری جنگ ہے یا دوسروں کی جنگ ہے. بالکل. دیکھیں ایک چیز جو ہے, آج ہم لوگ سن رہے تھے مشرف زیدی کو جو کہ سابق ایڈوائزر بھی رہے, انہوں نے بڑا خوبصورت ایک بات کی. انہوں نے کہا جی آپ جو بھی کر لیں آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کے جو دشمن ہیں انہوں نے کسی بھی طریقے سے صحیح دنیا کو یہ باور ضرور کرا دیا ہے کہ جناب آپ جو ہیں نا وہ اصل میں نہ سنسیئر ہیں, آپ جڑ ہیں. تو اس چیز کو جتنا بھی وہ آپ کر لیں تو آپ کو نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ آپ کو کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے نہ صرف دنیا بھی مطمئن ہو بلکہ آپ خود بھی, آپ کے اپنے عوام بھی مطمئن. اچھا, یہ زور ٹھیک ہے, آپ کو بالکل دینا چاہیے, لیجیٹیمیٹ بات ہے آپ کی کہ آپ نے اتنی قربانیاں دی, اچھا دی. اب یہ ہے کہ قربانیاں تو دے دی, لیکن یہ جو بلیم لگ رہا ہے پھر یہ کیوں لگ رہا ہے, اس کا جو ہے ریشنل پریگمیٹک جائزہ ضروری ہے. ریشنل اور پریگمیٹک جائزہ لینے کے لیے ہمیں پہلے تو بات یہ ضروری ہے, شاید ہم سب یہ جانتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہیں جانتے, ہم اپنے آپ کے سامنے بھی کلیئر کریں, لوگوں کے سامنے بھی کلیئر کریں, یہ پالیسی وجود میں کیسے آئی. Nothing happens in a vacuum, ٹھیک ہے. پالیسی بنتی ہے کیونکہ آپ کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں, آپ ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک پالیسی بناتے ہیں, ٹھیک ہے. افغان وار کی بات ہوئی, زیاد وار کی بات ہوئی, جس طرح ہم اس میں داخل ہوئے یہ صحیح تھا غلط تھا, اب مطلب ریئر ویو مرر میں ہم دیکھ کے باتیں کر سکتے ہیں, اس وقت ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک موجودہ ملیٹنٹ انفراسٹرکچر, کیونکہ آپ روٹ تھے, آپ ٹریننگ گراؤنڈ تھے, CIA منی, سعودی منی, ویپنز فرام دا ورلڈ, ٹھیک ہے. تو ایک انٹرنیشنل ملیٹنٹ انفراسٹرکچر جب افغان وار ختم بھی ہو گئی آپ کے پاس موجود تھا. اس وقت آپ نے دیکھا کہ یار دیکھیں یہاں پہ تو وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. اور میں اب یہ طالبان اور حقانی ان کی میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی لشکر طیبہ, قتل المجاہدین, جیش محمد, ٹھیک ہے. کیوں آپ نے ان کو پھر پالنے کی ڈیسیجن لی؟ کیونکہ اس وقت دیکھا گیا کہ یار یہ ایک لو کاسٹ آلٹرنیٹو ہے, ٹھیک ہے. اس لحاظ سے, اس وقت کے لحاظ سے ٹھیک ہوگا, شاید ہو سکتا ہے کہ تھا ٹھیک ہوگا. اچھا, کاسٹ بھی پھر آپ کیسے ڈیٹرمن کر رہے ہیں؟ لو کاسٹ ہے آؤٹ رائٹ جنگ سے اگر آپ کمپیئر کریں. پرابلم اب صرف اتنا ہے, جو مسئلہ ہے کہ جہیز میں جو لوٹا آ گیا 30 سال پہلے, اب وہ لوٹا الگ کرنے کا وہ نہیں ہو رہی. دل نہیں چاہ رہا. یہ ہے کہ اگر ایک زمانے میں یہ اسٹریٹجک ایسٹ تھے بھی صحیح, as time went on یہ اسٹریٹجک لائبلٹیز بنتی دیکھو تو ہم ریزلٹ سے ڈیٹرمن کریں گے نا, چاہے شارٹ ٹرم ہمیں کوئی ریزلٹ ملا یا لانگ ٹرم زمانے کے پالیسی دو نا. پوائنٹ اس کہ اب تو ہمیں کہہ دیا نا کہ لائبلٹیز بن گئی ہیں, ٹھیک ہے. لائبلٹیز بھی کیسی بنی یار کہ یہ آپ کی لٹرلی آپ کی فارن پالیسی کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. کیسے کہ ایک حملہ کر دیا بھارت میں, اب وہ آپ کے اسٹیٹ کی اپروول سے ہوا ہے یا نہیں ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہیں گے کہ جی آپ کے لوگ تھے, آپ کے یہاں بیس تھے, آپ کے یہاں ٹرین تھے, کہیں نہ کہیں کوئی روٹ نکال دیں گے, آپ ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. ایک تو آپ کا دنیا میں مکالا ہوا, ٹھیک ہے. کاسٹ کی بات ہو رہی ہے نا, کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں نا, کتنا خرچہ اور کتنا ملا آپ کو, یہ آپ کا ایک کاسٹ ہو گیا. انڈیا کو ایک ریڈی میڈ پروپیگنڈا ٹول مل گیا. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے جتنی بھی ٹریک 1, ٹریک 2, ٹریک 25 ڈپلومیسی کی ہے وہ سب
زیرو ہو گئی. دیٹس اے میجر کاسٹ. پھر ایک اور کاسٹ ہے جس کا میرا خیال ہے کسی نے اس وقت کیلکولیشن نہیں کی تھی, کہ بالکل میں مانتا ہوں کہ یہ جو گروپس ہیں یہ پاکستان میں پاکستانیوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تحریک طالبان پاکستان کرتی ہے, لشکر جنگی کرتی ہے, انصار الشریعہ, سو آن اینڈ سو فورتھ, لیکن یہ ایک نرسری گروپس ہے. نرسری گروپس کیسے؟ کیونکہ بہت ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کر کے لوگ پھر کہیں القاعدہ نے سپلنٹرز بن گئے. یو سی, سو دی نرسری از دی سیم. یو سی, وہاں سے جو کیڑے نکل رہے ہیں وہ بارڈر پاس جا کے کاٹے, کچھ آ کے آپ کو بھی کاٹیں گے, کچھ اپنی پھر مزید نرسریز بنائیں گی. اور اس کاسٹ میں پھر آپ یہ بھی فیکٹر کر لیں کہ جو معاشرے میں جو ریڈیکلائزیشن ہے پھر وہ کہاں سے آئی. لو کاسٹ یہ آپ کے لیے کیوں تھی؟ کیونکہ اٹ از ناٹ آؤٹ رائٹ وار, ہاں ڈینائبل ہے, اوپر سے فنڈ ریزنگ بھی یہ خود ہی کر لیتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. پھر ریاست نے بھی سپورٹ کیا نا, ایک جہاد کا نظریہ دیا, سیٹ بنی اور سیٹ بنی تھی اور درخت ہو گیا. دیٹس اے گڈ ایگزامپل. وقفہ لے, یہ موضوع جاری ہے. ویلکم بیک جی. اور اب فاسٹ فارورڈ کر کے ہم 2017 میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. چین کا موقف ہم نے دیکھا ہے, ایٹ لیسٹ برکس میں ایک انڈیکیشن آئی ہے کہ دے آر آلسو گیٹنگ ٹائرڈ, یا کم از کم وہ آپ کو ہر 24 گھنٹے ہر ایشو میں آپ کو اس پوائنٹ پر ڈیفینڈ نہیں کریں گے. حالانکہ انہوں نے بعد میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, اس سے پہلے بھی کیا تھا, اس سے بعد بھی کیا تھا, لیکن اتنے ان کی مجبوری ہے. اچھا, لیکن اب چائنا کا یہاں پہ انٹرسٹ کیا ہے؟ خواجہ آصف نے بالکل صحیح بولا نا, سائزمک شفٹ ہے. $1 ٹریلین امریکہ نے افغانستان کی جنگ میں خرچہ کیا, ککھ نہیں ملا. $1 ٹریلین کا یہ ہے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ, جو ایک سسٹم آف الائنسز کریٹ کر رہا ہے انڈیپینڈنٹ اکانومیز, ٹھیک ہے. تو دے ایکسپیکٹ اے ریٹرن فار اٹ. اس چیز کو خطرہ کس چیز سے؟ یو نیڈ پیس ان دا ریجن. اگر سی پیک پاکستان سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس کوئی تنظیم ہے جو پاکستان کی سرزمین پر ہے یا کلیم کرتی ہے اور پاکستان کی سرزمین پر ہے, وہ اپنے 10 لوگ بھیج کر انڈیا میں حملہ کرتی ہے, انڈیا کی فوج موبیلائز ہوتی ہے, ہماری فوج موبیلائز ہوتی ہے, دس از ناٹ اے کنڈوسیو ایٹماسفیئر اس طرح کے پروڈکٹس کے لیے. ادروائز چین کو حافظ سعید یا جیش محمد یا لشکر طیبہ سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ریجنل پکچر سپوائل ہوتی ہے. they do not want that disruption. اوور آل تو بزنس ہی تھا نا یہ, جب طالبان بھی کریٹ ہوئے تو کس لیے ہوئے؟ بزنس کے لیے ہی ہوئے نا. اس وقت آئل کمپنیز کا انٹرسٹ تھا سارا. یونیکل پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک فیکٹر تو نہیں تھا نا سر. مائی پوائنٹ از کہ ان کو بھی تو نہیں چاہیے نا کہ کوئی ایک نان اسٹیٹ گروپ ہے جو جنوبی ایشیا کی 2 بہت بڑے نیوکلیئر پاورڈ ملکوں کو ڈیگرز ڈرون یا گنز پوائنٹڈ کی سٹیج پر لے آئے. دس از اے بیڈ آئیڈیا. اچھا, ایک میڈیا سے یہ بھی مل رہا ہے کہ جیسے یہ ٹرمپ کا پہلے سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد برکس کا سٹیٹمنٹ, یہ کوئی اچانک جو ہے وہ ہو گیا. مجھے یاد ہے برسوں پہلے, تقریباً 10 برس پہلے, اقوام متحدہ نے کچھ تنظیموں پہ پابندیاں لگائی تھیں. تو ہم نے اقوام متحدہ کے چونکہ ممبر ہیں تو ہم نے بھی لگا دی, اور اس کے بعد جو ہے بس لگا دی, اس کے بعد وہ ایکٹیو رہی. اور نیریٹو ہمارا یہ تھا کہ ساری دنیا پاکستان کے خلاف ہے, ہم سے کوئی بڑی غلطی نہیں ہوئی ہے, ہمارا یہ بلا بلا اصولی موقف ہے, ہم تو اخلاقی حمایت کر رہے ہیں. پھر جب امریکہ کے ساتھ تعلقات اوباما کے آخری دور میں بگڑنے شروع ہوئے تو سی پیک چونکہ اس وقت تک آ چکا تھا, لہٰذا ہمارا اعتماد بڑھ گیا. ہم نے کہا یار ٹھیک ہے, جو بکواس کرنی ہے تو کرتا رہے. اب چین ہمارا یار ہے, سی پیک جو ہے وہ چونکہ پیسہ لگا رہا ہے لہٰذا وہی آپ کو دیکھ لے گا, گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہاں, جو چیزیں ہماری دسترس میں تھیں ان سے بھی ہم نے آنکھیں بند کی. مثلا ٹھیک ہے امریکی آ گئے ایبٹ آباد میں, چلو آ گئے, ایک طاقتور ملک ہے, اس وقت کوئی ریویو نہیں کیا گیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ملا منصور کا واقعہ ہوا, اس وقت بھی کوئی ریویو نہیں کیا گیا. بلکہ ایک تو مشکل یہ ہے کہ یہاں ہر آدمی خارجہ پالیسی چلا رہا ہوتا ہے حکومت میں.
سرتاج عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی ہاں طالبان قیادت یہاں رہتی ہے لیکن ہم نے ان کو کنفائن کیا ہوا ہے, صحت ویت کی ضرورت نہیں ہے. فارن آفس نے کہا کہ سرتاج عزیز کا جو بیان ہے نا یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ جو ہے سیاق و سباق سے ہٹ کے آپ اسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. پھر انہی سرتاج عزیز نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ جو ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا تو ہم اس کے خلاف کارروائی کیوں کریں. اچھا آپ کے نزدیک بھلے سرتاج عزیز نے کسی موڈ میں کہا ہو یا نیند میں کہا ہو, لیکن باقی دنیا, پاکستان کا سیکیورٹی ایڈوائزر, فورن ایڈوائزر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو باقی دنیا بالکل اسے سیریسلی لے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ نے اپنی راہ میں جو کانٹے ہیں وہ 2-2 فٹ 3-3 فٹ اور اونچے کر لیے. اور ایسے موقع پہ میڈیا کو ہر ایسے موقع پہ نیند کی گولی کے طور پہ استعمال کیا گیا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, حالات کنٹرول میں ہیں, سب بہترین چل رہا ہے. کیا تھا نا بھیا آل از ویل, بالکل. اچھا اب ہوا یہ کہ جب ٹرمپ نے دھمکی دی تو ہم نے سمجھا یار یہ دیکھو یہ تو امریکہ کیا ہے اس کا. اچھا ہم امریکیاں دھمکی دیتا ہے, ہم عادی ہو چکے ہیں, افغان دھمکی کے عادی ہو چکے ہیں, انڈین دھمکی کے عادی ہو چکے ہیں کہ ٹھیک ہے بکواس کر رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چین کی طرف سے بھی آ گیا تو اب کیا کریں. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہلکے ہلکے جو ہیں ہلنے لگے ہیں. تو پاکستان کی اشرافیہ پچھلے 70 سال سے آپ کچھ بھی کر لیں, مغرب نے آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہو, لیکن چونکہ اس کا ہر انٹرسٹ اکنامک, کلچرل, پولیٹیکل اس سے جڑا ہوا ہے, لہٰذا وہ اس کے ساتھ چمٹے رہے. اب چائنا کے ساتھ انہوں نے لگانے کی کوشش کی, چائنا جو ہے وہ اس نے بھی ایک پریگمیٹک اپروچ بنائی. تو اب اشرافیہ پریشان ہے کہ کیا ایسی پالیسی بنائی جائے اور کیا جو چیزیں ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہیں ایڈمٹ نہیں کرنا, ان کو لیجیٹمائز کرنا ہے اور کہنا جی وہ تو ٹھیک تھا اپنے حساب سے, اب ہم نئی بات کر رہے ہیں. تو جب تک آپ ایڈمٹ نہیں کرتے, طریقے ہوتے ہیں ہزار طریقے ایڈمٹ کرنے کے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت تک شبہ رہے گا. اور آپ ایک ملک ہے ایجپٹ, وہ چھوٹی سی چیز کرتا ہے لیکن اتنی بڑی دکھا کے بیچ کے مال پکڑ لیتا ہے. یہ تو ہے. آپ اتنی بڑی چیز کرتے ہیں, دنیا کو آپ اتنا نظر آتا ہے اور آپ کو کک نہیں ملتا, تو لہٰذا آپ کو مارکیٹنگ کا فن بھی سیکھنا پڑے گا اور مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ کو بھی بہتر بنانا پڑے گا. بالکل سر. البرٹ آئنسٹائن, قبلہ البرٹ آئنسٹائن نے کو پوچھا, کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ یار پاگل پن کیا ہوتی ہے. اس نے کہا کہ یار پاگل پن یہ ہوتی ہے کہ آپ بار بار وہ ایک ہی چیز کرو اور سمجھو کہ نہیں اس دفعہ ریزلٹ بہتر ہوگا, اس دفعہ مختلف ہوگا. That is the definition of insanity. بہرحال ہمارے وزیر خارجہ پہنچ چکے ہیں چین. دیکھیں وہاں وہ پیوستہ رہ کر چین سے کیا حاصل کرتے ہیں. ہون کی کرن آیا ہے ظالمہ. ہاں ظالمہ, کوکا کولا ہی پلا دیتے. بہرحال جب وہ واپس آئیں گے اس کے بعد انہوں نے ایران بھی جانا ہے, ترکی بھی جانا ہے. اچھا یار اگر کوک ایڈ چل گیا نا اس میں تو مطلب بک گئے ہو تو. ویلکم بیک. اور گزشتہ چند روز میں یہ تو خبر تھی ہی جو ہم نے آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں بیان کر دی. دوسری بڑی خبر جس پہ خاصی گرما گرم بحث بھی ہوئی اور وہ تھی کہ ہماری تعلیمی درسگاہوں میں ریڈیکلائزیشن یا انتہا پسندی کسی طرح سے پنپ رہی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عید کے روز کراچی میں نماز کے بعد جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے خواجہ اظہار, ان کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے. اور وہ حملہ خوش قسمتی سے کامیاب تو نہیں ہوتا, لیکن وہ جو مجرمان ہیں ان کی جب ایک دن میں سے مارا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ انجینئر ہے اور جو ماسٹر مائنڈ اور ایک نئی آرگنائزیشن, نئی تو نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن انصار الشریعہ سامنے آتی ہے اور جو اس کا چیف ہے, جو اس سارے اس کا ماسٹر مائنڈ ہے سروج صدیقی, جو ابھی تک مفرور ہے. اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. تو جس طرح سانحہ صفورہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہاں
اس میں جو ملزمان تھے وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلیم یافتہ تھے, IBA کا ایک گریجویٹ بھی تھا سعد عزیز, اس کے علاوہ بھی لوگ تھے. تو بحث یہ چل پڑی ہے کہ جناب تعلیمی ادارے کس حد تک اس ریڈیکلائزیشن کو روک پا رہے ہیں یا نہیں. اچھا, اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو چھوڑ کے جس نے اناؤنس کر دیا تھا اور پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, باقی جتنے بھی ادارے وہ تنظیمیں آئیں, مثلا داعش, جب تک اس نے پہلا اٹیک اپنے نام سے نہیں کر دیا ہم یہی کہتے رہے نو داعش کا کوئی وجود نہیں ہے. تو داعش نے اپنا وجود خود ثابت کیا بجائے اس کے کہ ہم کہتے کہ ہاں داعش ہے. جماعت الاحرار, جب تک اس نے پہلا اٹیک نہیں کیا ہم یہی کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں, اس نے خود اناؤنس کیا. یہی انصار الشریعہ کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ انصار الشریعہ کا جو ہے خواجہ اظہار الحسن پہ حملے سے پہلے ہو سکتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتہ ہو, لیکن عام بندوں کو اس کا نہیں پتہ تھا. عام بندوں کو نہیں پتہ تھا, مگر آج میں نے ریاض سہیل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں bbc.com میں, اس سال انہوں نے کئی وارداتیں کی لیکن ہم نے نوٹس نہیں لیا. مثلا فروری میں پولیس فاؤنڈیشن کا ایک محافظ تھا وہ ان کے ہاتھوں شہید ہوا. پھر اپریل میں شارع فیصل پہ ریٹائرڈ کرنل طاہر ضیاء ناگی شہید ہوئے, اس کا بھی انہوں نے انصار الشریعہ نے ذمہ داری لی. پھر مئی میں بہادر آباد میں 2 پولیس اہلکار, پھر جون میں سائٹ ایریا میں افطار کے دوران 4 پولیس اہلکار جو ہیں ایمبوش میں جو مارے گئے وہ. پھر اگست میں عزیز آباد میں DSP ٹریفک کو انہوں نے مارا اور اپنا نام دیا. 2 ہفتے پہلے ناردرن بائی پاس سے 3 نامعلوم لاشیں اور ان کے ساتھ ایک پمفلٹ بھی ملا انصار الشریعہ کے نام سے, اور اس میں تھا کہ ہم نے جو ہے پولیس رضاکار کی ہلاکت کا بدلہ لے لیا ہے اور عام شہری سیکیورٹی دستوں اور چوکیوں سے دور رہے ہیں. پھر ایک 3 صفحات کا پیغام جاری ہوا جس میں سے پتہ چلا کہ یہ داعش کا کوئی ونگ نہیں ہے بلکہ داعش سے ناراض جو لوگ ہیں انہوں نے الگ سے بنایا ہے. البتہ بن لادن اور الظواہری کی انہوں نے تعریف کی اور یہ بھی واضح کیا کہ فی الحال ان کا کسی عالمی جہادی نیٹ ورک سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہاں اپنے طور پہ ہیں. TTP کے ایک رہنما حاجی منصور محسود اور احمد عبدالعزیز کا البتہ انہوں نے اس میں شکریہ ادا کیا. اور احمد عبدالعزیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ابو مصعب السوری کے شاگرد ہیں جو شام اور پاکستان میں جو جہادی ہیں ان کو بڑی عزت ہے, ان استاد کے طور پہ جانے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آمد کا تو اعلان کر دیا, کیا اس کو ہم جو نیشنل ایکشن پروگرام کا ڈی ریڈیکلائزیشن کا عمل تھا 3 سال پہلے سنا ہے شروع ہوا تھا, اس سے جوڑ سکتے ہیں کہ اس کی جو فصل ہے جتنا اس نے جو ہے وہ آبیاری کرنی تھی یا نہیں کی, اس سے قطع نظر یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھیں مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیکھیں کیا کریں. نہیں, آپ مطلب کس چیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا کیمپس ریڈیکلائزیشن کی بات کر رہے ہیں یا آپ انصار الشریعہ ایز اے گروپ کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب اب دیکھیں نا جتنے بھی یہ گروپس آ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ریڈیکلائزیشن یہ مدرسے اور سیکولر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن کی تمیز تو اب ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو ٹرینڈ ہے ہم تو لگ گئے کہ ڈی ریڈیکلائزیشن کریں, مدرسوں کو یہ جیو فینسنگ بھی ہو رہی ہے فلانا, اور ادھر سائیڈ میں یہ کام بھی ہو رہا تھا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اچھا, ہمیں کافی ٹائم سے نظر آ رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ کوئی ریسنٹ فینومینون نہیں ہے. تعداد کم رہی ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں پڑھے لکھے دہشت گردوں کی. عمر سعید شیخ, ایچسن, لنڈن اسکول آف اکنامکس, اسامہ بن لادن, ایمن الظواہری, وہ تو اپنی جگہ. ابھی ہم لوکلز کی بات کرتے ہیں صرف, ٹھیک ہے. القاعدہ کے IT ایکسپرٹ نعیم نور خان, ٹھیک ہے, جو پاکستان میں 13 جولائی 2004 میں گرفتار ہوئے اور 13 سال ہو گئے ہیں. سر, دس ہیز بن گوئنگ آن دیٹ لانگ. 28 دسمبر 2010 کراچی یونیورسٹی میں ایک بام پھٹتا ہے, ایک سٹال جو کسی شیعہ اسٹوڈنٹ گروپ نے سیٹ اپ کیا تھا. کوئی جاں بحق نہیں ہوتا, شکر ہے, لوگ زخمی ہوتے ہیں. اس وقت راجہ عمر خطاب CTD کے جو ہیں چیف, وہ بتاتے ہیں میڈیا کو کہ جی یہاں پر ایک باقاعدہ ٹیررسٹ سیل ہم نے انکور کیا ہے ماڈرن یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا. یہ 2010 کی بات ہے سر, 7 سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر 2015 میں
ان دو لوگ جو پکڑے گئے تھے ان کو 14 سال سزا سنائی جاتی ہے. محمد عمر فوڈ سائنسز کے اسٹوڈنٹ اور حفیظ اللہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے. ایون جو جند اللہ تنظیم بنی تھی جی, جس میں وہ لڑکے پکڑے گئے تھے کور کمانڈر پہ جو حملے کے یہاں پر کلفٹن میں, وہ بھی سارے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس. ایگزیکٹلی. اب اس کے ساتھ پھر ایک جب مزید اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ لگا کہ ایک شاہد خان نام کے شخص ہیں جن کو ڈیوٹی پر لگی کہ آپ جا کر کے یو میں القاعدہ کے سلیپر سیلز قائم کریں. اور یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ ڈاکٹر ارشد وحید جو نیورو سرجن تھے سر. یو سی, سو دس از ناٹ اے نیو فینومینون. یہ ایک بات بالکل صحیح ہے کہ کیونکہ, اور یہ بات میرے خیال سی ٹی ڈی والوں نے بھی ایڈمٹ کی تھی کہ جی ہمارا فوکس تھا یہ جو بڑی تنظیمیں ہیں یا ایون مدارس, اور دیکھیں اکثریت فٹ سولجرز کی وہاں سے ہی آ رہی ہوتی ہے. ان کو آپ فٹ سولجرز نہ گنے, ان کو آپ سمجھے تھنک ٹینکس, ملیٹنٹ گروپس کے. انصار الشریعہ کا نام آپ کہہ رہے تھے نا, کتنی دیر بعد ہمیں کیوں پتہ لگا؟ کیونکہ یہ اور وہ سعد عزیز والے گروپ مختلف نام استعمال کر کے اپنی واردات کرتے تھے, کبھی تحریک خلافت, کبھی کچھ اور. اینڈ دس واز اے تھنکنگ اسٹریٹجی. اور اچھا ایک اور چیز بھی تھی کہ ان کا کیوں نہیں پتہ لگا, کیونکہ جب پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ موڈس آپرینڈی کیا ہے. اچھا یہ گروپ ہے یہ ٹی ٹی سے مارتا ہے, یہ گروپ بوم مارتے ہیں. They changed their targets and they changed their تاکہ پیٹرن نہ نظر آئے. تو you see کہ پڑھے لکھے جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. you see اب سوال بنتا ہے کیا کیا جائے. کیا کیا جائے سے پہلے یہ ہے کہ ایک تو آپ کا ایک تھیسس ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے ذریعے تعلیمی اداروں میں جو ہے ریڈیکل طلباء, میرا خیال ہے کہ طالب علم جو ہے وہ بعد میں ریڈیکل ہوتا ہے, ٹیچر پہلے ریڈیکل ہوتا ہے. ٹھیک, وہ گیلی مٹی ہے, اس کو وہ کسی بھی طرف لے جا سکتا ہے. اس لیے کہ جو ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں جو ٹین ایج کے لوگ ہوتے ہیں یا 18-19 سال کے بچیاں ہوتے ہیں وہ ٹیچرز ہی ہوتے ہیں نا. ٹیچر پہ جو ہے ذمہ داری کتنی عائد ہوتی ہے. دوسرے میں آپ کو ایک مزاحیہ خبر یہ سناؤں کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ یہ جو ڈی ریڈیکلائزیشن کا پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی کس کا ہے. وہ تو 2 دن پہلے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے انتہا پسندی کے خلاف جو قانون ہے اس کا مسودہ کیبنٹ سیکریٹریٹ کے حوالے کر دیا تاکہ یہ پتہ چلا سکے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ وزارت داخلہ کا ہے یا وزارت دفاع کا ہے. 4 سال ہو گئے ہیں اس بات کو طے ہوئے, 4 سال بعد یہ وضاحت مانگی جا رہی ہے. اچھا, اور اس کے بعد ہم نے جو ماضی میں جو ایک پل جلا دیا تھا اس کے نتیجے میں آج ہم ڈبکیاں لگا رہے ہیں تعلیمی اداروں میں. تو پہلے وقفہ لے لیں پھر اس کے بعد بات کریں. ویلکم بیک. پچھلے دنوں پاکستان کی سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جو طلباء یونینیں ہیں ان کو بحال کرنے پہ توجہ دی جائے اور کوئی حکمت عملی حکومت وضع کرے. یہ اسٹوڈنٹس یونین جنرل ضیاء ظاہر ہے ان کو بین کیا تھا یہ کہہ کے کہ یہ اعلی کار ہیں سیاسی جماعتوں کی اور یہ تعلیمی اداروں میں تشدد کو ہوا دیتی ہے. حالانکہ وہ سچویشن بھی انہوں نے خود کریٹ کی تھی. ضیاء سے پہلے تعلیمی اداروں میں جو فزیکل تشدد ہے اس کے اگر اعداد و شمار آپ اٹھا لیں اور ڈیورنگ ضیاء پیریڈ اٹھا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں آئی جے ٹی کو کر رہا ہے. اچھا, ہوا یہ کہ اسٹوڈنٹس یونین کیا کرتی تھی, ہفتہ طلباء مناتی تھی, مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, پولیٹیکل ڈیبیٹس ہوتی تھی, اس میں سٹیم آؤٹ ہو جاتے تھے طلباء. اور سب سے بڑی بات کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ زرار یہ کس طرف جا رہا ہے, مبشر کس طرف جا رہا ہے, یہ لیفٹ ہے رائٹ ہے, کتنا ریڈیکل ہے کتنا ریڈیکل نہیں, سب پہ سب کھلا ہوا ہوتا تھا. یہ ایک برج تھا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اور طلباء کے درمیان. بالکل. اور یہ ٹریننگ کا مرکز بھی تھا. ٹھیک ہے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے لیکن وہ اینٹ پتھر تو ہر جگہ چلتا ہے. اچھا, اس کی بنیاد پہ جب یہ پل جلا دیا گیا تو اس کے بعد سے اب تیسری نسل ہے جو بغیر اسٹوڈنٹس یونین کے ہے
مقصد یہ تھا کہ انہیں ڈی پولیٹیسائز کر کے دولے شاہ کے چوہے میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر دیا جائے. تو اب یہ ہے کہ یا تو بلٹ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. آرگومنٹ جو ہے وہ بیچ میں سے باہر نکل گیا. اب جو یہ وائس چانسلر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور حکومت ہے کہ صاحب اب یہ جو جراثیم آ گئے ہیں ریڈیکلائزیشن کے, ان کا کیا کیا جائے, تو میری جان پل تو آپ نے جلا دیا. کسی طرح کی لیجیٹیمیٹ سرگرمی کی جو ہے وہاں طلباء کی اجازت نہیں ہے, نہ ان کی ٹریننگ ہے, نہ انہیں پتہ ہے, نہ ان کی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. تو اب اگر کوئی سیل بنتا بھی ہے تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اندر خانہ چار طلباء کیا کر رہے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور ڈی پولیٹیسائز بھی کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایوب خان کے ساتھ کیا ہوا تھا. کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینز اور اسٹوڈنٹ گروپس نے ہی سپیئر ہیڈ کی تھی وہ پوری کیمپین. انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ویکیوم کریٹ کیا, اس ویکیوم میں آپ نے آئی جے ٹی اور ایم ایس ایف جیسے گروپس کو ڈالا جن کو پھر آپ نے استعمال کیا, اور پھر کہا کہ جی دیکھیں کتنے وائلنٹ ہیں, بند کر دیتے ہیں. تو اٹس اے ویری سیلف فلفلنگ پروفیسی جو ہوتی ہے. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز تھی وہ وہاں سے لیڈرز نکلتے تھے, تو جو سارے جو آخری میرے خیال میں شیخ رشیدی مطلب مسئلہ ہی کہ وہ ٹھیک ہے وائلنس وغیرہ سب ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود ہر جو طلبہ تنظیم تھی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ ڈیلیور بھی کرتی تھی. ایسا نہیں تھا. سر ڈینگ جاؤ پنگ, ہمیں چائنا بڑا پسند ہے نا. ڈینگ جاؤ پنگ نے ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ کھڑکی کھولیں گے تو کچھ مکھیاں بھی آئیں گی لیکن تازی ہوا بھی آئے گی. صحیح بات. تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب چار دیواری میں؟ تو آپ جو یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں یہ بات کس سے کریں گے؟ طلباء کے اندر جائیں گے کیسے؟ اور دیکھیے اور ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ موجودہ حالات جو اتنے اب بگڑ گئے ہیں, ہر کیمپس پر اسلحہ ہے اور ہر کیمپس پہ گینگز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اگر وداؤٹ چیکس اینڈ بیلنسز اگر آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز بحال بھی کر لی تو وہی گینگز ان پر اثر انداز ہوں گے. تو یہ بھی سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا. ہاں لیکن کرنا ضرور چاہیے, کرنا ہوگا. لیکن دوسرا ہے والدین کا مسئلہ, بالکل کہ والدین جو ہیں وہ کیسے مبرہ ہو سکتے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے. مثلا میرا بچہ باہر کیا کر رہا ہے, میں بطور باپ سب سے آخری آدمی ہوں جسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ, محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے, یہ تو سر ہزاروں سال اس کے دوستوں کو پتہ ہوتا نہیں ہوتا. یہ جو پرابلم ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر یہ جن قابو میں نہیں آ سکتے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ آپ اگر یونیورسٹیز میں دیکھیں نا, ٹیچرز نے بھی بچوں کو سوال کرنے کی اب وہ اتنی فریڈم نہیں دی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی, کہ پوچھنے کی جو کنسٹرکٹیو ایک ڈیبیٹ کلاس رومز میں ہوتی تھی وہ بھی بالکل کسی وجہ سے بند ہوئی, چاہے وہ تو پھر بلٹ ہوگی. بالکل سر یہی تو مسئلہ ہے نا سر. اچھا یہ نہیں ہے کہ بلٹ صرف اسٹوڈنٹ کو لگے گی. آپ کو یاد ہے آج دوپہر ہم گئے ہوئے تھے ایک ہوٹل پر, ایک فنکشن تھا, تو وہاں پر کافی پروفیسرز اور ٹیچرز گیدرڈ تھے. تو ایک نے کہا کہ جی میں کتاب پڑھا رہا تھا ڈی ایچ لارنس کی, ٹھیک ہے, اور اس سبق کے بعد اسٹوڈنٹ پروفیسر صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر میں نے خود کچھ حملہ کرنا ہوتا نا سب سے پہلے میں آپ پر آ کے پڑھتا. اب جو ٹیچر ریشنل بات کرنا چاہتا ہے, اگر اس کی ویڈیو بن کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے, 10 لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ چپ ہو جائیں گے, اور یہ آپ کو اندر سے کھاتا چلا جائے گا جس کا رزلٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 4 بندوں کے پیچھے جا رہے ہیں, آپ سایوں کے پیچھے دوڑ. اچھا وی ہیو ٹو کلوز. سرا کہاں سے پکڑیں, کیونکہ ہر جگہ ہی اب بہرحال جو ہے یہ سرا نہیں ہے میری جان, یہ دری ہے, اسے چاروں کونوں سے جب تک نہیں پکڑیں گے اسے نہیں اٹھا سکتے. اور تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے دے نیڈ ٹو موو فارورڈ. ادروائز کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ کوئی اکیلا ادارہ یا کوئی اکیلا جو ہے شعبہ ایسے کر سکتا ہے, میں اس کو وائرس کی طرح دیکھتا ہوں. انتہا پسندی بھی ایک بیماری ہے اور وہ وائرس کی طرح پھیلتی ہے. اور وائرس کا یہ ہے کہ وہ میوٹیٹ کرتا رہتا ہے, کبھی پانی میں ہے تو کبھی ہوا میں ہے تو کبھی آپ کی خوراک میں ہے تو کبھی میں نے ہاتھ لگا دیا تو آپ کو لگ گیا. یو سی, سو اگین اٹ ہیز ٹو بی اے کانسٹنٹ ایڈیپٹیشن. جو آپ کے طریقے 10 سال پہلے کامیاب تھے وہ آج کامیاب نہیں ہے, اور تھرڈ جنریشن اور یہ سارا جو ایوولوشن ہوگی. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ کی کالز ہوں گی, امید ہے اس پر بات کریں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.